بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مضمون اسلامیات جماعت اہم۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنصِتْ وَالْإِمَامُ مَا يَخْطُبُ فَقَدْ لغوت۔ ایزا جب قلتا تم نے کہا لصاحبک اپنے ساتھی سے، ٹھیک ہے، اس کا لفظی جو ہے نا پہلے وہ دیکھیں۔ ایزا جب قلتا تم نے کہا لصاحبک اپنے ساتھی سے، یوم الجمعہ جمعے کے دن، یوم دن جمعہ جمعے کے دن جب تم نے اپنے ساتھی سے کہا انصت چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اور الامام امام یخطب خطبہ دے رہا ہو۔ کب تم نے اپنے ساتھی سے کہا؟ جب امام خطبہ دے رہا ہو تم اپنے ساتھی سے کہو چپ ہو جاؤ، فقط پس تم نے لغوتا آپ نے جو تھی وہ غلط بات کی، فضول بات کی۔ اس حدیث کا جو ہے وہ ترجمہ آپ کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے با محاورہ، میں نے آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بتایا ہے۔ ترجمہ ہم با محاورہ پڑھیں گے۔ جب جمعے کے دن تم نے اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس ترجمے کو آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ جب آپ کے پاس یہ پیپر میں آئے گا تو آپ نے ترجمہ جو ہے وہ اپنے پیج کے مڈ میں لکھنا ہے اس طرح، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کا پھر پرومیننٹ ہوتا ہے، ایگزامینر جب چیک کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے اس بچے کو پیپر دینا آتا ہے۔ اب نیچے ہم کریں گے تشریح کی، پہلے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ کیوں کہا کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم اپنے ساتھی سے یہ بھی نہ کہو کہ خاموش ہو جاؤ، اگر تم ایسا کہتے ہو تو تم نے فضول بات کی، ٹھیک ہے۔ آداب مجلس ہے، آداب مسجد ہے، آپ لوگوں کا یہ سننے کے لیے لازم ہے کہ پوری توجہ سے بات کو سنا جائے۔ جب آپ کا دھیان ہی نہیں ہوگا، آپ ایک دوسرے سے بات کرنے میں مشغول ہو جاؤ گے تو امام صاحب کا خطبہ جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے جمعے کا خطبہ، اس کو دھیان سے سنا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تشریح ہے، علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ جب بھی آپ کو کوئی نصیحت کی جاتی ہے، اگر آپ اس کو، چاہے وہ کوئی بڑا کر رہا ہے یا آپ کے مسجد میں امام خطبہ دے رہا ہے، کوئی آپ کو اگر بات آپ کی ٹیچر سمجھا رہی ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے پہلے ادب کا بھی یہ قرینہ ہے اور بات سننے کا بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ بات کو سنو۔ اگر آپ بات دھیان سے سنو گے نہیں تو اسے سمجھو گے کیسے، اور سمجھے بنا اس پر عمل کس طرح ہوگا؟ تو آپ کا ادب یہ ہے کہ آپ بات کو توجہ اور خاموشی سے سنو۔ تاکید فرمائی گئی ہے کہ جمعے کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جمعے کا خطبہ اسلام کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ امام صاحب کسی خاص ٹاپک کے اوپر آپ کو خطبہ دیتے ہیں، تو جب آپ لوگ وہ خطبہ دھیان سے سنو گے نہیں، اسلام کے بارے میں آپ بہت اہم معلومات سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو آپ کو اس وقت مسجد کے اندر بیٹھ کے آداب مسجد بھی یہی ہے کہ آپ خاموشی اور توجہ کے ساتھ بات سنو۔ ایک اور اشارہ ہے اس حدیث میں کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بول رہا ہے تو آپ اس کو کچھ چپ ہو جاؤ۔ دیکھو، آپ اس کو بلاؤ گے دوسرے سننے والوں کا عمل متاثر ہوگا، ان کے کان آپ کی طرف آٹومیٹک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور بیچ میں کوئی بول دیتا ہے تو باقی سننے والوں کی توجہ بھی اس طرف ہو جاتی ہے کہ ایک دم ایسا کیا ہوا کہ یہ بول پڑا ہے، تو اس سے جو ہے وہ سننے کا عمل متاثر ہو جاتا ہے۔ ایک جو پورا مومنٹ بنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے بات سن رہے ہو، اس میں مسئلہ آ جاتا ہے، لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہوتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہوتا ہے۔ آپ نے اس حدیث کو لکھنا ہے، ترجمہ اور تشریح کے بھی آپ کو بتایا گیا کہ پوائنٹس بناتے ہیں، ان پوائنٹس کے ساتھ آپ نے اور تشریح اپنی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو خود سے تشریح کرنی چاہیے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کہی ہے، ہم اس کو اپنے الفاظ میں کس طرح سے زیادہ تشریح کر سکتے ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس حدیث کو ترجمہ لکھنا ہے درمیان میں پیج کے، اور اس کے بعد اس کی تشریح کرنی ہے پوائنٹس کے ساتھ اپنے الفاظ میں۔